السلام علیکم ورحمۃ اللہ 13 صفر 1440 ہجری بمطابق 22 اکتوبر 2018 بروز پیر سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں ہمارے اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ بتیس لاکھ نقلی اشیاء ضبط۔ سعودی محکمہ کسٹم کے اہلکاروں نے 9 ماہ کے دوران ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور بری سرحدی چوکیوں پر تجارتی مارکوں میں جعل سازی، نقلی اشیاء اور کاپی رائٹ کی خلاف ورزی کرنے والی 32 لاکھ اشیاء ضبط کیں۔ سعودی قانون کے مطابق تجارتی جعل سازی کی متعدد سزائیں ہیں۔ جعلی سامان ضبط کر کے تلف کر دیا جاتا ہے۔ ضبط شدہ سامان کی قیمت سے 3 گنا زیادہ جرمانہ لگایا جاتا ہے۔ 6 ماہ سے لے کے 3 برس قید کی سزا دی جاتی ہے۔ پیٹرول کی برآمدات میں سعودی عرب پہلے نمبر پر۔ برٹش پیٹرولیم نے واضح کیا کہ 2017 کے دوران سب سے زیادہ خام تیل سعودی عرب نے برآمد کیا۔ سعودی عرب نے یومیہ 8033.4 ملین بیرل پیٹرول برآمد کیا۔ دوسرے نمبر پر روس رہا جس نے روزانہ 8033.3 ملین بیرل تیل روزانہ فراہم کیا۔ سعودی عرب خام تیل کے محفوظ ذخائر ریکارڈ شکل میں رکھے ہوئے ہے۔ 266.2 ارب بیرل تیل کے ذخائر سعودی عرب کے پاس ہیں۔ اگر سعودی عرب روزانہ اسی تناسب سے پیٹرول نکالتا اور برآمد کرتا رہا تو اس کے تیل ذخائر آئندہ 61 برس کے لیے کافی ہوں گے۔ وینزویلا کے بعد سب سے زیادہ تیل ذخائر رکھنے والا ملک سعودی عرب ہی ہے۔ سعودی عرب 25 خود مختار عدالتوں والی ریاست میں شامل۔ سعودی عرب 2018 کے دوران خود مختار عدالتوں والے 25 ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ 2017 کے دوران سعودی عرب ایسے 28 ممالک کی فہرست میں شریک تھا جہاں کی عدالتیں خود مختار مانی جاتی ہیں۔ سعودی عرب نے گزشتہ 6 برسوں کے دوران مسابقتی ریاستوں میں 39واں درجہ حاصل کیا۔ یہ درجہ بندی 140 ممالک کے درمیان کی گئی۔ سعودی ایئر لائن کی ڈومیسٹک پروازوں کے ٹکٹوں میں اضافہ۔ محکمہ شہری ہوابازی نے سعودی ایئر لائن کی درخواست پر سامان کا وزن 70% بڑھ جانے پر ٹکٹ کی قیمت میں 80% اضافے کی منظوری دے دی۔ عکاظ اخبار نے اس کی تفصیلات دیتے ہوئے واضح کیا کہ سعودی عربین ایئر لائن نے درخواست کی تھی کہ دوسرے مرحلے میں ٹکٹ کی قیمتوں میں 10% تک بڑھانے اور وزن 70% تک بڑھنے کی صورت میں نئے ڈومیسٹک ٹکٹوں کی قیمتوں میں 80% تک اضافے کی اجازت دی جائے۔ محکمہ شہری ہوابازی نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ ساما کی صارفین کو ہدایت، دکاندار سے باقی سکے ضرور لیں۔ سعودی مانیٹرنگ ایجنسی ساما نے کہا کہ خریداری کے وقت باقی سکے حاصل کرنا آپ کا حق ہے۔ ساما کی جانب سے جاری مہم جسے اس کی قیمت جانے کا عنوان دیا گیا ہے۔ مانیٹرنگ ایجنسی کی جانب سے ٹویٹر پر جاری پیغام میں مزید کہا گیا کہ یہ ہر صارف کا حق ہے کہ وہ دکاندار سے باقی رقم طلب کرے خواہ وہ ایک حلالہ ہی کیوں نہ ہو۔ 6 بڑے سعودی شہروں میں آج درجہ حرارت میں کمی۔ سعودی عرب کے 6 بڑے شہروں میں آج اتوار کو درجہ حرارت 3.2 ڈگری کم رہے گا۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت مکہ مکرمہ 38 سینٹی گریڈ میں ہے۔ سب سے کم درجہ حرارت ریاض میں 33 سینٹی گریڈ ہے، جبکہ الاحسا میں 37، دمام 36، جدہ 35 اور مدینہ منورہ میں 34 سینٹی گریڈ رہا۔ غیر ملکی دیسی معالج گرفتار۔ ریاض میں متعلقہ حکام نے اجازت نامے کے بغیر دیسی طریقوں سے علاج کرنے والے غیر ملکی کو گرفتار کر لیا۔ یہ اطلاع وزارت صحت نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر دیتے ہوئے واضح کیا کہ پولیس کی مدد سے غیر ملکی دیسی معالج کو گرفتار کر لیا۔ سوشل میڈیا پر اپنے ہنر کی تشہیر کر رہا تھا، اسے پبلک پراسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا۔ 4 شعبوں میں سعودیوں کی ایوریج تنخواہ کتنی؟ محکمہ شماریات نے واضح کیا کہ 4 سرکاری اور پرائیویٹ شعبوں، بغیر منافع والی تنظیموں، علاقائی اور بین الاقوامی اداروں میں کام کرنے والے سعودیوں کو ماہانہ اوسط تنخواہ 10,238 ریال مل رہی ہے۔ یہ اعداد و شمار 2018 کے دوسری سہمائی کے ہیں۔ محکمہ شماریات کے ترجمان المفرج نے آج اخبار کو بتایا کہ دفتری ریکارڈ میں موجود تنخواہ اور حقیقت میں ملنے والی تنخواہ کے درمیان فرق پایا جاتا ہے۔
مذکورہ اعداد و شمار سعودی ملازمین کو حقیقت میں ملنے والی تنخواہ کے ہیں۔ چٹانیں گرنے سے الارضیات روڈ بند۔ کنفزا کے ماتحت سبت الجارہ کے مشرق میں موسلا دھار بارش کے نتیجے میں چٹانیں گرنے پر الارضیات اور سبت الجارہ کو جوڑنے والا راستہ مکمل طور پر بند ہو گیا۔ روڈ سے متصل پہاڑ کی چٹانیں بھاری مقدار میں گر گئیں۔ بارش سے آنے والے سیلاب کے باعث الکنفزا 80 روڈ پر ٹریفک معطل ہو گیا۔ جدہ کے مکان میں آتش زدگی 11 افراد متاثر۔ جدہ کے الشرقیہ پیٹرول اسٹیشن کے عقب میں واقع الریان محلے کے ایک مکان میں آتش زدگی سے 11 افراد گھٹن کا شکار ہو گئے۔ ہلال امر کے ترجمان عبداللہ ابو زید نے یہ اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ 4 ٹیموں نے اطلاع ملتے ہی جائے وقوع پہنچ کر کارروائی کی۔ مکینوں کو متاثر مکان سے بحفاظت نکال لیا گیا۔ 11 افراد دھوئیں کے باعث گھٹن کا شکار ہو گئے تھے۔ انہیں موقع پر ہی ابتدائی طبی امداد فراہم کر دی گئی۔ موسلا دھار بارشیں قطر ڈوب گیا۔ مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارشوں نے قطر کی معروف شاہراہوں اور محلوں کو غرق آب کر دیا۔ ٹریفک معطل ہو گیا۔ ایوان سلطنت کے بیشتر محلوں اور سڑکوں پر پانی کھڑا ہو گیا۔ زندگی مفلوج ہو گئی۔ مقامی شہریوں نے دوحہ کی سڑکوں پر لوگوں کی تیراکی کے مناظر کے ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر جاری کر دیے۔ قطری عوام نے سرکاری عہدیداروں کی منظرنامے سے غیر حاضری اور بنیادی ڈھانچے کی تباہی کے مناظر منکشف ہونے پر شکایات کے انبار لگا دیے۔ کئی لوگوں نے سوال کیا کہ اگر اس طرح کی بارش سے ہمارے ملک کا پورا ڈھانچہ تباہ و برباد ہو گیا تو ہماری حکومت ورلڈ کپ فٹ بال کے انتظامات کیسے کر پائے گی؟ سعودی عرب صحافیوں کے لیے کیسا ملک؟ کہا جاتا ہے کہ ایریٹریا، شمالی کوریا اور ایران صحافیوں کے لیے دنیا بھر میں سب سے زیادہ پرخطر ممالک ہیں۔ ان تینوں ملکوں میں ذرائع ابلاغ کی نگرانی بڑی شدت اور قوت سے کی جاتی ہے۔ صحافیوں کو تنگ کیا جاتا ہے اور ان پر طرح طرح کی پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ قوانین بھی بڑے ٹیڑھے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا سعودی عرب کی بابت یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ صحافیوں کے لیے محفوظ ریاست ہے؟ اس کا جواب ذرائع ابلاغ اور عالمی صحافت نے یہ کہہ کر دیا کہ سعودی عرب ذرائع ابلاغ اور صحافیوں کے حوالے سے دنیا کے محفوظ ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ یہاں 1992 سے لے کر 2018 تک صرف ایک صحافی کے قتل کا واقعہ ریکارڈ پر آیا۔ آئرلینڈ کے صحافی سیمون کامبرز کو 2004 کے دوران دہشت گردانہ حملے میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ مذکورہ برسوں کے دوران دنیا بھر میں اب تک 1951 صحافی قتل کیے گئے۔ بعض کی لاشیں ابھی تک سرد خانوں میں رکھی ہوئی ہیں۔ ابھی تک ان کی ہلاکت سے متعلق مطلوبہ معلومات ریکارڈ پر نہیں آئیں۔ 2018 میں 69 صحافی قتل کیے گئے۔ بین الاقوامی کمیٹی نے، جس کا صدر دفتر امریکہ میں ہے، اعداد و شمار جاری کر کے بتایا کہ گزشتہ 26 سالوں کے دوران ترکی میں 30 اور امریکہ میں 15 صحافی مارے گئے۔ ان میں سے 4 سال رواں کے دوران ہلاک کیے گئے۔ 61 صحافیوں کے بارے میں ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں چھپا دیے گئے ہیں۔ خشوگی کی وفات دم گھٹنے سے ہوئی۔ عہدیدار ایک اعلیٰ سعودی عہدیدار نے کہا کہ جمال خشوگی کی وفات دم گھٹنے کے نتیجے میں ہوئی۔ خشوگی کیس کے حوالے سے جاری ہونے والی ابتدائی رپورٹ درست نہیں تھی، جس کی وجہ سے حکام کو دوبارہ تفتیش کرنا پڑی۔ نئی تفصیلات کے مطابق خبر رساں ایجنسی رائٹر سے گفتگو کرتے ہوئے ایک اعلیٰ سعودی عہدیدار نے کہا کہ خشوگی کے ساتھ وطن واپسی کے حوالے سے مذاکرات کرنے والی ٹیم نے اختیارات سے تجاوز کیا تھا۔ خشوگی کے ساتھ زبردستی کی گئی، اسے ہراساں کیا گیا۔ یہ سب ہدایت کی صریح خلاف ورزی تھی۔ خشوگی کو چیخنے سے روکنے اور آواز اونچی کرنے سے منع کرنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھا گیا، جس کے باعث خشوگی کا دم گھٹ گیا اور وفات واقع ہو گئی۔ ٹرین حادثے پر ہندوستانی صدر سے سعودی قیادت کا اظہار تعزیت۔ خاتم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے صبح پنجاب میں ٹرین حادثے پر ہندوستانی صدر رام ناتھ کووند سے تعزیتی اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس حادثے میں کئی مسافر ہلاک اور زخمی ہو گئے تھے۔ شاہ سلمان نے صدر ہند کے نام تعزیتی پیغام میں تحریر کیا کہ پنجاب میں کئی افراد کے ٹرین حادثے میں ہلاکت کے واقعے کی اطلاع ملنے پر ہمیں دکھ ہوا۔ اس سانحے پر ہم اپنے دوست ہندوستانی عوام اور آپ سے تعزیت و ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔
جہاں بحق ہونے والوں کے اعضاء سے ہمیں ہمدردی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ زخمیوں کو اللہ تعالیٰ فوری شفا سے نوازے اور ہندوستان کے دوست عوام کو ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ ولی عہد نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی ٹرین کے حادثے پر ہندوستانی صدر، جہاں بحق ہونے والوں کے رشتہ داروں اور دوست ہندوستانی عوام سے تعزیت و ہمدردی کا اظہار کیا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے لائک کا بٹن ضرور دبائیے اور کمنٹ کر کے اپنے شہر کا نام ضرور لکھیے تاکہ آپ کا شکریہ ادا کیا جا سکے۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کسی طرح آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے روزانہ معلومات ملتی رہیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔